بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 20 روپے کے لیے موٹر سائیکل رکا، نوجوان نیچے اترا اور ذوالفقار کون ہے کا نعرہ لگایا۔ ذوالفقار اٹھ کر سیدھا ہوا۔ نوجوان نے غصے سے کہا، لو پھر تم 20 روپے لے لو۔ ساتھ ہی پستول نکالا اور فائرنگ شروع کر دی۔ گولی ذوالفقار کے دل پر لگی۔ نوجوان اطمینان سے موٹر سائیکل پر بیٹھا اور فرار ہو گیا۔ دکان پر کام کرنے والے لڑکوں نے اسے ہسپتال پہنچایا، لیکن وہ رستے میں ہی دم توڑ گیا۔ ذوالفقار کون تھا؟ یہ ایک عام غریب شہری تھا۔ یہ ٹائروں میں پنکچر لگاتا تھا۔ پیٹرول پمپ پر دکان تھی۔ 3 بھائی ایک ہی دکان پر کام کرتے تھے۔ 29 مارچ کی صبح 7 بجے کوئی نوجوان موٹر سائیکل کو پنکچر لگوانے آیا۔ ذوالفقار نے 70 روپے مزدوری مانگی۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ پنچر والے 50 روپے لیتے ہیں، تم اضافی کیوں لیتے ہو؟ ذوالفقار نے جواب دیا، ہم 70 ہی لیتے ہیں۔ موٹر سائیکل سوار نے جواب دیا، میں 50 ہی دیتا ہوں اور تمہیں بھی 50 ہی دوں گا۔ دونوں کے درمیان تکرار ہوئی اور 20 روپے کا تنازع جھگڑے میں تبدیل ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار نے ذوالفقار کو دھمکی دی اور چلا گیا۔ 6 دن بعد 4 اپریل کو شام کے وقت دوسرا نوجوان آیا۔ ذوالفقار کا پوچھا اور اسے گولی مار کر فرار ہو گیا۔ ذوالفقار کی عمر 22 سال کی تھی۔ اس کی 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ 2 ماں کے بیٹے کا باپ تھا۔ پورا خاندان کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ پنچر کی دکان خاندان کا واحد آمدنی کا ذریعہ تھی، لیکن یہ خاندان 20 روپے کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ ذوالفقار جان سے چلا گیا۔ مجرم گرفتار ہو گیا اور یہ دونوں بھائی پنچر کا کام چھوڑ کر کورٹ اور کچہریوں کے چکر لگائیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ساری تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا صرف 20 روپے اس کے ذمہ دار ہیں؟ جی نہیں، صرف 20 روپے اس کے ذمہ دار نہیں۔ آئے ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ایسی کہانیوں میں مقتول کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم مقتول کو مظلوم بھی سمجھتے ہیں، لیکن میرے ایک سیشن دوست کی رائے یکسر مختلف ہے، جو ہمیشہ مقتولوں کو اپنے قاتل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے قتل کے مقدموں میں ہمیشہ مقتول قاتل سے زیادہ ظالم محسوس ہوا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، مگر جج کا کہنا تھا، قاتل یقیناً ظالم ہوتے ہیں۔ یہ بعد ازاں اپنے ظلم کی سزا بھی بھگتتے ہیں، لیکن در حقیقت مقتول قاتل سے پہلے مرتا ہے۔ قدرت مقتول کو قاتل سے پہلے سزا دیتی ہے۔ جج کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے کیریئر میں سینکڑوں لوگوں کو موت کی سزا سنائی۔ میں نے ہر کیس کا تفصیلی مطالعہ کیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مقتول قاتل سے زیادہ ظالم ہوتا ہے۔ یہ اتنا ظالم ہوتا ہے کہ قاتل کے پاس اسے قتل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں بچتا۔ مجھے زیادہ تر مقدموں کے پیچھے ایک فقرہ ملا، اگر تم اپنے باپ کے ہو تو مجھے گولی مار کے دکھاؤ، اور قاتل خود کو اپنے باپ کا ثابت کرنے کے لیے گولی چلانے پر مجبور ہو گیا۔ جج صاحب کا کہنا تھا، میرا تجزیہ ہے، قدرت پہلے مقتول کو ضد، بدزبانی اور طیش کی سزا دیتی ہے اور پھر قاتل کو قتل کی۔ میں پہلے ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں نے اخبار میں 20 روپے کی وجہ سے ذوالفقار کے قتل کی خبر پڑھی تو مجھے پہلی مرتبہ جج کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، 20 روپے کے لیے قتل ہونا شاید اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل کسی انسان کو قتل کرنا ہوتا ہے، اور قاتل نے یہ کام 6 دن بعد کیا۔ وہ اگر جھگڑے کے وقت ذوالفقار کو مار دیتا تو بات سمجھ آتی، مگر وہ 6 دن انتظار کرتا رہا۔ مجھے محسوس ہوا قاتل 6 دن تکلیف میں رہا ہوگا، اس کا غصہ بڑھتا رہا ہوگا، یہاں تک کہ وہ یا اس کا کوئی بھائی پستول لے کر نکلا اور ذوالفقار کو قتل کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا ذوالفقار کا قاتل کوئی نامعلوم شخص نہیں تھا، بلکہ وہ خود تھا۔ قدرت نے اسے اس سوچ کی سزا دی کہ یہ 20 روپے کے ایشو کو اس لیول پر کیوں لے آیا جہاں دوسرا شخص نارمل نہ رہے۔
وہ غصے سے ابل پڑے اور وہ 6 دن تک ابلتا رہے۔ چنانچہ ذوالفقار کے قاتل 20 روپے نہیں تھے بلکہ ذوالفقار خود تھا۔